یہ ایک مسلمہ قول ہے کہ جھوٹ، چوری وغیرہ جیسے جرائم جو ہے نا وہ کافی وقت یا عرصہ دراز کے لیے چپ نہیں رہ سکتی۔ اسی قسم کی صورتحال کا سامنا اب ہو رہا ہے 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے نتائج کے بارے میں۔ روزانہ کوئی نہ کوئی چوری جو ہے وہ منظر عام پر آ رہی ہے، اور پشاور کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ پشاور میں جو کچھ ہوا ہے تو وہ سب کے سامنے ہے، مگر یہاں پر جو لین دین کا جو افسران بالا ہے اور جو امیدوار ہے یا امیدواروں کے ایجنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ وہ اب لاکھوں یا کروڑوں میں نہیں بلکہ اب اربوں میں سامنے آ رہے ہیں۔ ایک امیدوار سے 50 کروڑ سے زائد رقم لی گئی ہے، اور وہ ایسے بونڈے انداز میں دیے گئے ہیں کہ ٹیلی فون آتا ہے یونائٹڈ عرب امارات کی کال پر، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ پشاور کے اندر شہر میں یا چوک یادگار میں فلانا سراپ ہے، اسی کے پاس پیسے جمع کرتے ہیں۔ 1-2 امیدواروں نے انکار کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ ہی کو پیسے دیں گے جس سے بات ہو رہی تھی، مگر چونکہ وہ بندہ تھا وہ خود نہیں لے رہا تھا، لہذا سراب کے ذمہ یہ کام لگایا تھا، مگر اس امیدوار نے سراب کو پیسے نہیں دیے تھے۔ ایک امیدوار ایسا ہے جس نے 50 کروڑ روپے دے کے بھی وہ جیت نہ سکا اور ان کو جتوایا نہ سکا۔ اب وہ پیسوں کا مطالبہ کر رہے ہیں مگر پیسے نہیں مل رہے۔ اسی طرح ایک اور امیدوار ہے جن سے 10 کروڑ روپے لیے گئے ہیں، مگر اب ان کو پیسے واپس نہیں کیے جا رہے کیونکہ وہ بھی ہار چکا ہے۔ اسی طرح ایک امیدوار ہے جب اس کو فارم 47 کی ریزلٹ پہنچا دی گئی تو اسی وقت اس نے 20 کروڑ روپے دیے۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے اس نے جو ادائیگی کی تھی وہ اس کے علاوہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ یہ مطلب یہ کیا کہتے ہیں، اس گنگا میں تمام نہائے ہوئے ہیں۔ اس میں جی وائی کے امیدواران بھی شامل ہے جن کو جیت سے ہمکنار کیا گیا ہے۔ اس میں پاکستان مسلم لیگ کی امیدوار بھی شامل ہے، اس میں پیپلز پارٹی کی امیدوار بھی شامل ہے، اور اس میں کچھ آزاد صاحبان بھی ہے جن کو کافی ادائیگی یا کافی سرمایہ کاری کے بعد کامیاب امیدواروں کے فہرست میں نام شامل کر دیے گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس انتخابات میں جو کچھ ہوا ہے اس کی مثال کسی بھی مہذب معاشرے یا کسی بھی جمہوری تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ میرے خیال میں اس پر اب سوچنا چاہیے کہ کیا پاکستان میں یہی جمہوریت ہوگی، کیا پاکستان میں یہی ریاستی ادارے فیصلہ کریں گے کہ کس مالدار کو ہم جتوائیں گے اور کس غریب اور کارکن امیدوار کو ہم ناکام بنائیں گے۔